یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہو. جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا انتظام انصراف فرمایا ہے اور تمام مومنین دور و نزدیک تشریف لائے ہیں. سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی صلوات ہو. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاۃ والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنت الدائمۃ الابدیہ
على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات پڑھیے کہ محمد. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانی اعضاء کی اس سایہ کوشش کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائیں، اور اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. مسلسل میں آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نجات بغیر ہدایت کے ممکن نہیں. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہدایت لیے بغیر نجات مل سکتی ہے تو وہ انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے. قبل اس کے کہ اس کے پاس وقت نہ رہے، آج ہی اس پہ غور کر لے. اگر ہدایت کے بعد بغیر نجات ممکن ہوتی تو کیا ضرورت تھی اللہ سلسلہ ہدایت کو شروع کرتا؟ ضرورت تھی آدم سے لے کے خاتم تک اور مولائے کائنات سے لے کے امام العصر تک یہ جتنے ہادی آئے ہیں، انہوں نے جتنی زحمات اٹھائی ہیں، جتنے مسائل اور شدائد و مشکلات کا سامنا کیا ہے، اگر غیر ہدایت کے نجات مل جاتی تو کیا ضرورت تھی ان کے بھیجنے کی؟ اور پھر ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر امام نے آ کر دنیا انسانیت کی ہدایت کی ہے. کسی اور کام کی طرف نہیں لگایا. توجہ ہے؟ مجھے کل اپنی چھوڑی ہوئی گفتگو آگے لے کے چلنا ہے. میں تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں، اور کل جس انداز سے آپ نے میری گفتگو کو اور ایسی گفتگو کو سنا، واقعاً مجھے بڑی خوشی ہوئی. جس چیز کی دوستو آج ضرورت ہے، اگر اس منبر سے اس ضرورت کو نہ پورا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس منبر کے ساتھ اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. دنیا آج تشیع کی دشمن ہے. میں نے پہلی مجلس میں تفصیل سے بات عرض کی تھی. میرا مقصد اس پہلی مجلس میں آپ کی دل آزاری نہیں، آپ کو کوئی سنانا مقصود نہیں تھا. در حقیقت عظمت عزاداری اور عزاداری کی حفاظت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری، اور پھر اس عزاداری کے آگے جو رکاوٹیں ہیں حکومتیں لگاتی ہیں، اس کا احساس دلانا تھا. ہمارے پاس یہ ہدایت کا ذریعہ ہے جسے دنیا چھیننا چاہتی ہے. چونکہ ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کو سمجھ، چونکہ ان کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے، اس لیے وہ ہم سے یہ ہدایت کا ذریعہ
چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کے فتوے بھی لگتے ہیں، ان کے الزامات بھی آپ کے مذہب پر ہوتے ہیں، ان کے اتہامات بھی آپ توجہ ہے میری طرف، اتہامات بھی آپ کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ شرک کا فتویٰ آپ کی قوم پر لگا، کفر کا فتویٰ آپ کی قوم پر لگا، بے نمازی کا فتویٰ آپ کی قوم پر لگا، روزہ نہ رکھنے والوں کا فتویٰ آپ کی قوم پر لگا، حج نہ کرنے والوں کے حوالے سے فتویٰ آپ کی قوم پر لگا، زکوٰۃ نہ دینے والے یہ فتویٰ آپ کی قوم پر لگا۔ الحمدللہ آج تبدیلی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری قوم نے بھی ہمت کی، ہمارے علماء نے بھی ہمت کی، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں دھل رہی ہیں۔ میں ایک مثال سے ایک بات شاہ سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیے۔ آپ مذہبی لوگ ہیں، کیا آپ کی فقہ میں یہ بات ہے یا نہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں؟ توجہ ہے میری طرف کہ اگر ایک فرد پر، مومن پر الزام لگ جائے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، ذرا محبت فرمائیے، اور مجھے چل کے اپنی گفتگو کل چھوڑی ہی سے متصل ہونا ہے۔ اگر الزام لگ جائے کہ یہ بندہ نماز بدنام ہو رہا ہے، ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے یار یہ تو عجیب آدمی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو نماز کھائے جا رہا ہے، آپ کے فقہاء اس کا علاج کیا بتاتے ہیں؟ آپ کے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا محبت فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس پر الزام لگ جائے اور وہ بدنام ہو جائے کہ یہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ واجب ہے، ویسے تو مسجد میں جانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی جاتا مسجد میں تو گناہ گار نہیں ہے، گھر نماز پڑھ رہا ہے۔ ثواب میں کمی ہے، جو مسجد میں جانے کا ثواب ملنا تھا وہ نہیں مل رہا، جو جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب تھا وہ نہیں مل رہا، لیکن آپ اسے گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ گھر میں نماز پڑھ رہے گناہ گار نہیں ہے، اللہ نے واجب نہیں کیا مسجد میں جانا۔ ہاں جتنے قدم بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح مسجد کے اندر بھی ثواب مختلف ہے۔ ذرا میرے دوست کو جگائیں، میرے ساتھ بیٹھے آپ سلوات پڑھ کے کہ محمد محمد فرمائے۔ یہ بھی نہ سمجھے کہ مسجد کے اندر جو بھی کر رہا ہے اس کو ایک جیسا ثواب ملے گا۔ اب یہ بات تھوڑی سی باریک ہے، اس سے زیادہ میں تفصیل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بظاہر سارے نمازی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر نمازی کا ثواب مختلف ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ ثواب اس کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جو ثواب پہلی صف کا ہے وہ دوسری صف کا نہیں ہے۔ اسی طرح جو سیدھے ہاتھ میں لوگ کھڑے ہیں وہ ثواب جو وہاں ہے وہ الٹے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے تشویق دلائی ہے تاکہ جتنے قدم بڑھو گے اتنا ثواب، جتنی جلدی مسجد میں آؤ گے اتنا ثواب، پہلی صف میں آؤ گے اتنا ثواب، سیدھی طرف کھڑے ہوں گے اتنا ثواب، تاکہ عادی بنایا جائے مسجد میں آنے کا۔ بہرحال
محبت فرمائے میں بات کچھ کہنا چاہتا ہوں. الزام لگ گیا کہ یہ بندہ نمازی نہیں ہے. فقہاء نے کیا کہا؟ ابھی میں نے عرض کیا علماء نے کیا کہا کہ اس پر واجب ہے مسجد میں جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. نہ مسجد میں جانا واجب تھا، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب تھا، لیکن اس پر واجب ہو گیا. اس پر ہوا واجب یا نہیں؟ سارے فقہاء کہتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیوں ہوا اس پر واجب؟ جب سارے نمازیوں کی واجب نہیں ہے مسجد میں جانا، جب سارے نمازیوں کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں، تو اس کے لیے کیوں واجب قرار دیا؟ اس کے لیے کوئی اور دین ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا جی، اس کے لیے اپنے لیے اور دین، ہمارے لیے اور دین. دین ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی دفعات اپنے اپنے حوالے سے لگتی ہے. تو میں نے سوال کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے دوستوں میں سے اس پر کیوں واجب ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے دوست نے ایک جواب دیا، کوئی مجمع سے اور بھی جواب دینا. کہتے مولوی بولتے رہتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں بولے، ہم سنتے ہیں. بھئی اس پر واجب ہو گیا نماز، مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ آئے. یہ 200 بندہ مسجد میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ان پر واجب نہیں، اس پر کیوں واجب ہے؟ میں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی دے نہ جواب. اب کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بات دہرائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک مومن کی عزت اتنی اہم ہے کہ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ بدنام ہو جائے. اللہ سلامت رکھے. اللہ تجھے ذلیل کرنا نہیں چاہتا. اللہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے بندے پر الزام لگے، میرا بندہ رسوائے زمانہ ہو جائے، میرے بندے کے ساتھ بدنامی لگ جائے. اس لیے شریعت حکم دیتی ہے اس وقت تک اس پر مسجد میں جانا بھی واجب، جماعت کے ساتھ نماز بھی واجب، جب تک الزام دھلے نہ اور لوگ یقین نہ کر لیں کہ یہ نمازی ہے، بے نمازی نہیں. تو یہ واجب کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ الزام لگ چکا تھا، بدنام ہو رہا تھا. نمازی تھا، لوگ بدنام کر رہے تھے. مسجد میں نہیں جاتا تھا، سستی کرتا تھا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا. اگر مسجد میں چلا بھی جاتا تو پہلے پڑھ کے آ جاتا، یا جماعت کے بعد چلا جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ بے نمازی ہے، بدنام ہو رہا تھا. شریعت نے حکم دے دیا آؤ جماعت کے ساتھ، آؤ مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ، اور اس وقت تک پڑھو چاہے مہینہ لگے، چاہے 6 مہینے لگے، چاہے سال لگے. جب تک تو الزام سے پاک نہیں ہوتا، لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ نمازی ہے، نمازی بے نمازی نہیں، اس وقت تک تم پر واجب ہے. لگا ہے الزام ہماری قوم پر، حالانکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خمس بھی نکالتے ہیں، لیکن ہو گئی قوم بدنام کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ حج نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ جہاد نہیں کرتے، یہ امر بالمعروف نہیں کرتے، یہ نہی عن المنکر نہیں کرتے، یہ توحید کے قائل نہیں ہے.
یہ نبوت کی عظمت کے قائل نہیں ہے، شرک کا فتویٰ لگ گیا، کفر کا فتویٰ لگ گیا، قوم ہونے لگی ہے بدنام، مذہب ہو رہا ہے بدنام، مکتب کیا جا رہا ہے بدنام۔ اب شریعت حکم دیتی ہے اس مسلک اور مذہب اور مکتب کے لیے، اس قوم کے لیے کہ یہ آئے محافل میں، مجالس میں، لوگوں کے سامنے اپنا ایمان رکھے، اپنا دین رکھے، اپنا عقیدہ رکھے، بتائے ہماری توحید کیا ہے، بتائے ہماری نبوت کیا ہے، بتائے ہماری رسالت کیا ہے، بتائے ہماری امامت کیا ہے، بتائے ہم قبر کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں، بتائے نماز ہمارے اندر کیا ہے، بتائے روزہ کیا ہے، بتائے حج کیا ہے، بتائے زکات دے۔ اور اس وقت تک یہ بربلا کہتے رہے جب تک یہ نظام اس قوم سے دھل نہ جائے۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے، بات سمجھ آئی ہے تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی قوم کے ساتھ وہی حال ہے جو اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تھا نمازی لیکن کیا جا رہا تھا بدنام۔ آج آپ کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس میں پروپیگنڈے کا بھی اثر ہے، اس میں ہماری کوتاہیوں کا بھی دخل ہے۔ گھبرائیے گا نہیں، ناراض نہیں ہونا، اس میں پروپیگنڈے کا بھی اثر ہے، اس میں ہماری کوتاہیوں اور سستیوں کا بھی عمل اور دخل ہے یا نہیں؟ جب آپ کی قوم پر لگ گیا فتویٰ اور کر دیا گیا بدنام کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یارو جی اتنی جرت کی، آپ تو آپ کے ہاں علی کے باپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، کیا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو طالب کو کیا کہتے ہیں؟ الیاذ باللہ، جو کل ایمان کا باپ ہے، توجہ ہے، جو کل ایمان کا باپ، جس کی ماں دیوار کعبہ کے ساتھ شکم لگا کے یہ جملے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہے، اللہ تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس بچے پر بھی ایمان رکھتی ہوں جو ابھی دنیا میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی ماں ایسی ہے، جس کا باپ ایسا، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک کافر اسلام کی دعوت دے، کبھی ہو سکتا ہے ایک مشرک توحید کی دعوت دے۔ کیا دنیا آتی ہے؟ کیا یہ جانتی نہیں؟ اس واقعے کو بھول گئی جب ابو طالب دروازے کو پکڑ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، جب قوم کفار اور مشرکین مکہ جمع تھے اور محمد سے کہا جا رہا تھا، قم یا سیدی و مولائی و آقائی و بلغ رسالت ربک، اٹھئے اٹھئے میرے سید، میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا، اپنے رب کے پیغام کو پہنچائے۔ جو ہے کس نے کہا تھا یہ؟ حضرت ابو طالب۔ جملے کیا ہیں؟ قم یا سید، حالانکہ پیغمبر ان کے کیا لگتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے، بھتیجا بیٹا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک کافر بیٹے کو بیٹا تو کہتا ہے، مولا اور آقا کیسے کہہ رہا ہے، سید اور سردار کیسے کہہ رہا ہے، اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں بلغ رسالت ربک، رب کے پیغام کو پہنچائیے۔ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں سید، آقا، مولا، سردار،
رب کے پیغام کو پہنچائیے تو پتہ چلے گا اگر دقت کریں گے ایمان کی بات نہیں، ابو طالب کے ساتھ کوئی خاص مفت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو پھر کیا واجب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے؟ کیا واجب ہے؟ مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ اور کب تک پڑھے؟ جب تک الزام سے آپ کی قوم کے ساتھ یہی بات، یہ مشرک ہیں، یہ شرک بکتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کفر بکتے ہیں، ان کا ایمان میں توحید نہیں، ان کا رسالت پر ایمان نہیں، بس یہ تو علی کو ہی بڑھاتے ہیں، علی کو ہی بڑھاتے ہیں، علی کو ہی بڑھاتے ہیں۔ او بھائی عقل کے اندھے، ہم جتنا بھی بڑھاتے ہیں ہم نے علی کو امام کہا ہے، نبی اور خدا نہیں۔ جب تم امام کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر نبی، رسول اور خدا کی عظمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس قوم نے کبھی علی کو اللہ نہیں کہا، اس کا کلمہ واضح ہے، اس کی اذان واضح ہے، نہیں غور فرمایا؟ کلمہ ہے کہ نہیں؟ کیا کلمہ ہے ہمارا؟ نہیں، پورا کلمہ سنا، لا الہ محمد علی مسیح و خلیفتہ، یہ کلمہ ہے نا ہمارا، لا الہ الا اللہ ایک جز، محمد رسول اللہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ دوسرا جز، علی ولی اللہ سے لے کے آخر تک تیسرا جز، ہمارے کلمے کے ہیں 3 جز، پہلے ہے اللہ، پھر ہے رسول اللہ، پھر ہے علی ولی اللہ۔ اور بھائی ہم نے کلمے میں بھی کبھی نہیں بڑھایا، نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو کلمے میں بھی کبھی نہیں بڑھایا، پہلے توحید کا ذکر، پھر نبوت اور رسالت کا پھر ذکر، پھر علی کی امامت اور ولایت کا ذکر۔ ہم تو اپنے کلمے میں بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، مسیح رسول اللہ رسول کا وسیع ہے، خلیفتہ بلا فصل، خلیفہ ہے بلا فصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، غلام مصطفیٰ اللہ، غلام پاک، غلام اللہ۔ بے شکر، بڑی محبت فرمائی، اللہ آپ کو زندگی دے، خدا آپ کو طول عمر دے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ شیعوں کا کلمہ دیکھ لو، ہمارا چھوٹا بچہ بھی اگر ادھر کھڑا کر دیا جائے تو کلمہ سنا دے گا، 70 سال 80 سال کا بوڑھا بھی کلمہ سنا دے گا۔ ہمارا کلمہ ایسا ہے جس میں ہمارا پورا عقیدہ بیٹھا ہے، تشیع کا پورا عقیدہ ہمارے کلمے میں موجود ہے۔ ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم رسول کو کیا جانتے ہیں، ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے شرک کو دفع کیا، یہی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے شرک کو دفع کیا، محمد رسول اللہ کہہ کے ہم نے کفر کو بھگایا۔ تکلیف تجھے میں یہ ہے کہ ہم نے علی ولی اللہ کہہ کے منافقت کو بھگایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہمارے کلمے میں موجود ہے، ہمارا ملنگ ہے، ہمارا ذاکر ہے، ہمارا خطیب ہے، ہمارا واعظ ہے، ہمارا پڑھا لکھا بندہ ہے، ہمارا ان پڑھ بندہ ہے، ہمارا مرد ہے، ہماری عورت ہے، ہمارا جوان ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمارا دیہاتی ہے، ہمارا شہری ہے، پوچھو اس سے کلمہ، سنائے گا کلمہ اور بتائے گا عقیدہ۔
اسلام ملت تشیع نے کبھی اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں، اور ہم عقیدہ اذانوں اور اسپیکر میں بھی بلند آواز سے بتاتے ہیں روزانہ، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی اذانیں ہوتی ہے نا ہمارے، اس اذانوں میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان شروع کرتے ہیں، اور پھر جب شہادت اور گواہی کی بات آتی ہے وہاں کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کبھی شیعہ مسجد کی اذان نہیں سنی، اسپیکر نہیں لگے، یہ جو اسپیکر پہ آگے کھڑا ہمارا مؤذن یہ کہہ رہا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، یہ فقط اپنا ہی نہیں پوری ملت کا عقیدہ اور گواہی دیتا ہے، پوری ملت کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے، ہم نے علی کو اللہ کا ولی کہا ہے، اللہ نے کہا۔ توجہ ہے کہ ہماری اذان تمہارے سامنے، ہمارا کلمہ تمہارے سامنے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان نظر نہ آئے، پھر بھی ہمارا عقیدہ نظر نہ آئے۔ یہ ان کا الزام اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں شیعوں کے 40 سپارے ہیں، آج تک کسی مائی کے لال نے 40 سپارے والا قرآن دکھایا۔ کیا ہماری سنیوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں؟ کیا بریلویوں کے ساتھ گھبرا گئے ہو؟ کیا بریلویوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں؟ کیا وہابیوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں؟ کیا دیوبندیوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں؟ اور کم از کم چوری کر کے ہمارا قرآن دکھا دیں۔ جو 40 باروں کا ہماری مسجد موجود، ہمارا امام بارگاہ موجود، ہمارے قرآن موجود، وہ کہاں ہے قرآن جو 1400 سال سے الزام لگا رہے کہ ایشیوں کا 40 باروں والا قرآن، وہ 40 باروں والا لاؤ دکھاؤ تو صحیح، ہم تمہیں سلام بھی کریں گے، تمہیں مانیں گے بھی، لیکن قیامت تک کہ وہ قرآن لا نہیں سکتے، اس لیے نہیں لا سکتے ہمارا قرآن 40 باروں والا ہے ہی نہیں، 30 باروں کا 114 سورتوں کا قرآن ہے۔ تو اسی طرح الزام ہے کہ شیعہ مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، شیعہ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کل کہا تھا کہ جو عقیدہ توحید تشیع کا ہے ہم بڑے احترام کرتے ہوئے، ہم کسی مسئلے کی توہین نہیں کرتے، احترام، ہم نے تو کبھی کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا، تشیع نے کبھی کسی پر شرک کا فتویٰ مسلمان مکتب پہ نہیں لگایا، ہم باہمی احترام کے قائل ہیں، ہم نے دی بھی ہیں، ہم نے لی بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، ایک ایک خاندان میں سارے مسالک اسلامی موجود ہیں، نہ کلمہ چھپایا نہ اذان چھپائی، ہمارا عقیدہ میں ضمانت ہے کہ کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ جو عقیدہ توحید تشیع کا ہے باقی مکاتب اسلامی میں وہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ جو تشیع کا عقیدہ ہے ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں، کسی اور اللہ کو تو نہیں مانتے، اور جس اللہ کے ہم قائل ہیں ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے کبھی کہا کہ اللہ کو دیکھ لیا جائے گا، ہم نے کبھی کہا کہ اللہ محدود ہو جائے گا، ہم نے کبھی کہا کہ اللہ حلول کر جاتا ہے، ہم نے کبھی کہا کہ اللہ سما جاتا ہے، ہم نے کبھی اللہ کو تخت پہ چڑھایا، ہم نے کبھی اللہ کو کرسی پہ بٹھایا، ہم نے کبھی تخت اور کرسی کی چیخیں نکلوائی،
کوئی بات سمجھ آئی؟ ہم برملا کہتے ہیں ہمارا اللہ نہ سماتا ہے نہ زمانے میں آتا ہے نہ کسی میں حلول کرتا، نہ تخت کی ضرورت ہے نہ تختے کی ضرورت ہے نہ کرسی کی ضرورت ہے۔ ہمارا اللہ کرسی کا محتاج نہیں، ہمارا اللہ تخت کا محتاج نہیں، ہمارا اللہ کسی چیز میں حلول کر جانے کا محتاج نہیں۔ ہم بڑے احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم بڑی نرمی کے ساتھ نرم الفاظ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نوں کو۔ کل میں نے کہا تھا بڑے نرم انداز سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ اکبر، جن کے عقیدے میں اللہ حلول نہیں کرتا، جن کے عقیدے میں اللہ دکھائی نہیں دے گا، جن کے عقیدے میں اللہ سماتا نہیں ہے، جس کے عقیدے میں اللہ مکان میں آتا نہیں ہے، وہ تو ہو گئے مشرک۔ جو حلول کرواتے ہیں، جو تخت پہ چڑھاتے ہیں، جو کرسی پہ بٹھاتے ہیں، وہ ہو گئے موحد۔ وہ کیا ہو گئے؟ موحد۔ کبھی ہماری بڑی سے بڑی کتاب شاہ یا چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں دکھاؤ کہ ہمارے کسی علامہ نے یا کسی پیش نواز نے لکھا ہو کہ اللہ سما گیا، اللہ آ گیا، یا کسی نے کہا ہو کہ اس میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس ستون میں دیکھا ہے، اس پہاڑی میں دیکھا ہے، اس بندے میں دیکھا ہے۔ نہیں تو جاؤ اپنی کتابیں اٹھاؤ، اپنے پیروں کو گدالو کہ جن کو بندوں میں خدا نظر آیا، جن کو جانوروں میں خدا نظر آیا۔ ہم سخت باتیں کرنے کے عادی نہیں ہیں، کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تم نے خدا کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا، اور پھر بھی فتویٰ ہمارے اوپر کہ شیعہ مشرک۔ میں نے کل مولا کے 3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، لا یبلغ مدحت القالون ولا یہدی ناماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، اور پھر یہ جملہ کہا لا حد ولا محدود۔ ہمارا اللہ وہ ہے نہ جس کی حد بندی کی جا سکتی ہے نہ جسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ اور تیری کتابوں میں تو 20 مقامات پر دکھا سکتے ہیں اللہ کی حد بندی بھی، اللہ کا محدود ہونا بھی، اللہ کا حلول کرنا بھی۔ ہم نے ابتدا میں جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دینیات پڑھاتے ہیں، اس میں صفات ثبوتیہ بھی لکھتے ہیں، اس میں صفات سلبیہ بھی لکھتے ہیں۔ بیٹا یہ وہ صفات ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، وہ صفات ثبوتیہ کہلاتی ہے۔ یہ بیٹا صفات ہے جو اللہ میں کبھی نہیں آ سکتی، وہ صفات سلبیہ کہلاتی ہے۔ انہی صفات میں ہم بچوں کو اسی وقت بتاتے ہیں بیٹا اللہ حلول نہیں کرتا، اللہ مرعی نہیں ہے، اللہ دیکھا نہیں جائے گا۔ اگر گھبرا گئے تو موضوع چھوڑو، اگر نہیں گھبرائے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ توحید، خالص عقیدہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور ہمارا اللہ وہ ہے جو صفات ثبوتیہ کا حامل اور صفات سلبیہ اس میں نہیں پائی جائے گی۔ یہ تشیع کا عقیدہ بالتوحید ہے۔ آ جائیے یہاں مجھے دکھائیے شرک کا۔ آپ جو پوری قوم کو مشرک کہہ رہے ہو، دکھاؤ تو صحیح، شرک دکھاؤ تو صحیح۔ اگر نہ دکھا سکو تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ آگے آ جاؤ۔ اگلا ہمارا کلمہ کیا ہے حصہ؟ محمد رسول اللہ، یہی ہے نا؟ گواہی بھی دیتے ہیں اذان میں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کے رسول محمد پر ایمان رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ بتاؤ ہم نے محمد کو رسول کہا ہے، علی کو تو رسول نہیں کہا۔
تو جو قوم علی کو نبی اور رسول بھی نہیں مانتی اس پر الزام لگا دیا جائے کہ یہ علی کو اللہ کہتا ہے، نہیں اور گھبرا تو نہیں گئے۔ میں شیعت کی بات کر رہا ہوں، شیعت میں علی ولی اللہ ہے، علی اللہ نہیں۔ شیعہ کی اذان میں علی ولی اللہ ہے، علی اللہ نہیں، بلکہ علی رسول بھی نہیں، علی نبی بھی نہیں، علی امام ہے۔ تو بہرحال ہم نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آج ہمارا عقیدہ میں رسالت اور نبوت کیا ہے؟ ہم نے رسول کو کبھی اپنے جیسا نہیں کہا، نہیں غور فرمایا۔ توجہ ہے، ہمارا عقیدہ کتنا پاک ہے کہ ہم نے رسول کو کبھی اپنے جیسا نہیں کہا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، کوشش نہیں کی کہ اس کو کلمہ پڑھائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور فرمانا ہے ہم نے اس کا کلمہ پڑھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، میں تفصیل میں اشاروں میں جا رہا ہوں، بالکل مختصر کرتے ہوئے، ٹائم پر بھی نگاہ رکھتے ہوئے۔ کیا ہوا ٹائم؟ سوا ہوئے نا، 15 منٹ لگے، کیا کروں میں پھر؟ ذرا سلوات پڑھ کے آخر بہرحال کوشش کرتے ہیں، کل کو بات آگے لے چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرائے نہیں شاہ صاحب، کل کو آگے لے چلیں گے، لیکن اس جملے کو مجھے ختم کر لینے دیجیے۔ ہم نے کیا کہا؟ محمد کو اپنے جیسا نہیں مانا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھ کے بتایا کہ یہ ہم سے افضل ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کے بتایا یہ ہمارا نبی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کے کہا یہ ہمارا رسول ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا رسول ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم نے اسے اپنے جیسا نہیں کہا، ہم نے اسے 40 سال بعد نبی بننے کا ہم نے نہیں کہا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ 40 سال بعد نبی بنا۔ ہمارا عقیدہ پیغمبر کے اس فرمان پر 100% موجود ہے کہ جو میرا نبی کہہ رہا تھا کنت نبیا اعلم بین الماء والطین، تو اب کی بات کرتا ہے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پانی پانیوں میں تھا، آدم کی مٹی مٹی۔ ہم نے 40 سال نبی نہیں بنا، 40 سال بعد نبی بنا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ پیدا ہی لباس نبوت میں ہوا، یہ جس دن آ رہا تھا نبی آ رہا تھا، جس دن آ رہا تھا رسول آ رہا تھا۔ یہ 40 سال بعد نبی نہیں بنا، 40 سال بعد رسول نہیں بنا۔ اگر بنا ہے تو 40 سال پہلے کیا تھا؟ اب ایک طرف اسی نبی کی بات ہے جو کہتا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پانی پانیوں میں تھا، آدم کی مٹی مٹیوں میں تھی۔ ایک طرف 14ویں صدی کا ملا کھڑا ہے جو کہتا ہے میرے جیسا بھی ہے، 40 سال بعد نبی بنا۔ بات اتنی بتا، نبی کو چھوڑ کر تیری مانے کیسے؟ نہیں غور کیا؟ کیسے نبی کو چھوڑ کے ہم تیری مان لیں؟ یہی ہمارے مکتب کا ترہ امتیاز ہے، ہم نے ہمیشہ نبی کی مانی ہے، ایرے خیرے لتھو خیرے کی نہیں مانی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے کہ نبی 40 سال بعد بنا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ لباس نبوت میں۔ عجیب ہے، جو سید الانبیاء ہے وہ 40 سال بعد نبی بن رہا ہے، اور جو اس کی امتوں میں آنا چاہتا ہے وہ ماں کے جھولے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی بھی ہوں اور میں کتاب بھی لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی قرار دیا ہے اور میں اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں۔ عجیب ہے، جو اس کے پسینے کا صدقہ ہے وہ پیدا ہوتے نبی ہے، پیدا ہوتے کتاب لے کے آیا ہے، جس کے صدقے بنا ہے، اور جس کے صدقے بنا ہے وہ 40 سال بعد۔ بات کوئی سمجھ آئی ہے؟
تو جس طرح عقیدہ توحید تشیع کا خالص عقیدہ ہے آپ کا، اور دور تک شرک موجود نہیں، اسی طرح عقیدہ بے رسالت و نبوت بھی آپ کا اتنا خالص ہے کہ دور تک کفر۔ تو ختم نبوت کے جلسے کرا کے یہ اعلان کرتا ہے نا کہ یہ خاتم النبیین ہے، ہم نے امامت کو مان کر بتایا۔ ہے تھوڑی سی باریک بات، آج میں تشریح تفصیل نہیں کر سکتا۔ ہم نے امامت کا بعد از نبوت و رسالت تذکرہ کر کے بتایا کہ ختم نبوت بھی ہے، ختم رسالت بھی ہے، آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آج کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کلمہ میں علی ولی اللہ بتا رہا ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم ختم رسالت کے قائل ہیں، ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ تو اگر یہ فتوے لگ رہے ہیں تو واجب ہے اس وقت تک آپ کی مجالس توحید کے حوالے سے ہونی چاہیے، عقیدہ نبوت کے حوالے سے ہونی چاہیے، عقیدہ امامت کے حوالے سے ہونی چاہیے، معاد کے عقیدے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ چونکہ الزام نماز کا بھی لگتا ہے، نماز کے بارے میں ذکر ہونا چاہیے، الزام روزے کا لگتا ہے، روزے کے بارے میں ذکر ہونا چاہیے، الزام حج کا لگتا ہے، حج کا تذکرہ ہونا چاہیے، الزام زکوٰۃ اور خمس کا لگتا ہے، ان مجالس میں خمس و زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو۔ الزام لگتا ہے کہ یہ شخصیت پرست ہیں، سیرت عائمہ بتا کر بتاؤ ہم شخصیت پرست نہیں، ہم حجت پرست ہیں۔ ہم حجت خدا کو مانتے ہیں، ہم حجت خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، اور واجب ہے ہماری مجالس اس انداز سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کو تو بچانے کے لیے میں نے کل ایک غلط فہمی دور کی تھی۔ اکثر لوگ ذاکرین واعظین پڑھ دیتے ہیں توحید کو بچانے کے لیے، حسین گیا عقیدہ توحید کو بچانے، عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے کربلا آباد ہوا، اور جتنی قربانیاں دینی پڑی حسین نے قربانیاں دی تاکہ دین بچ جائے۔ یہی بات ہے یا یہ دین بچنا چاہیے، یہ کلمہ اللہ کا رہنا چاہیے، یہ کلمہ میرے نانے کا رہنا چاہیے۔ اس کلمے کو بچانے کے لیے مجھے اصغر قربان کرنا پڑا دوں گا، مجھے اکبر قربان کرنا پڑا کروں گا، مجھے قاسم کے ٹکڑے کروانا پڑے، حجر کو اللہ۔ حسین نے کمی تو نہیں کی، کمی کی؟ میں چاہتا ہوں کل تک میں نے مسائل جناب زینب کے پڑھے آپ کی خدمت میں، علی کی بیٹی کے، آج دل چاہتا ہے حسین کی بیٹی کے مسائل پڑھوں، لیکن مسائل پڑھنے سے پہلے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے آنسو نکلا۔ میں ایک سوال امت پر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر تمہیں دشمنی کرنا تھی اہل بیت سے تو اہل بیت کے مردوں کے ساتھ کرنا، تم نے خواتین کے ساتھ دشمنی رکھی، تم نے بیٹیوں کے ساتھ دشمنی کی۔ آج ہمارے غیر گزرے ماحول میں بھی چاہے دشمنی کتنی ہی کیوں نہ ہو، دشمن بیٹی کا حیا کرتا ہے۔ تم نے نہ خود نہ رسول کی بیٹی کا حیا کیا، نہ تم نے علی کی بیٹی کا حیا کیا، اور نہ تم نے حسین کی بیٹی کا حیا کیا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مجھے تو بتاؤ ان بیٹیوں کے ساتھ تمہیں کیا دشمنی تھی؟ رسول کی بیٹی کے ساتھ
اس بیٹی نے تمہارا بگاڑا کیا تھا، اپنا ہی حق مانگنے گئی تھی نا، نہ دیتے حق، لیکن تماچے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اجرکم اللہ، نہ دیتے حق، بی بی کی آنکھ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ دیتے حق، بی بی کا پہلو زخمی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ دیتے حق، بی بی کا محسن شہید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تم نے رسول کی بیٹی کا حیا کیا اور نہ تم نے علی کی بیٹی کا حیا کیا۔ جس طرح رسول کی بیٹی کو تماچے مارے، اسی طرح علی کی بیٹی کو تماچے مارے۔ کل میں نے پڑھا نا آپ کے سامنے خولی کس طریقے سے آیا تھا اور کیسے چادر کو اتارا تھا، کیسے تازیانے مارے تھے۔ نہ علی کی بیٹی کا حیا اور نہ تم نے حسین کی بیٹی کا حیا کیا۔ کیا یہ 4 سال کی بچی تمہارے تماچوں کے قابل تھی؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ 4 سال کی معصومہ، یہ 4 سال کی بچی تمہارے تازیانوں کے قابل تھی کہ تم آؤ اسے تماچے مارو، تم آؤ اسے تازیانے مارو۔ بتاؤ حسین کی بچی کا قصور کیا تھا؟ جو رو رو کے کہتی ہے بابا میرے رخسار زخمی، بابا میرے کان زخمی، بابا میری پوچھ زخمی، بابا میرا سینہ۔ سنے کے بڑے تحمل کے ساتھ کچھ مسئلے طے کیجئے، بڑے تحمل کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، بالکل مختصر مسائل کروں گا۔ کل اسی بی بی کے آگے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 4 سال کی بچی ہے اور تماچے مارنے والا کتنے سال کا؟ عرب کی بدو، عرب کے ایسے ذات ہے۔ اور میں اپنے مطالعے کی بنا پر تصوراتی انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ تماچے مارنے والے کے تماچے کی جسامت زیادہ تھی، سکینہ کے چہرے کی جسامت کم تھی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے اسے تماچے مار مار کر ریگزار کے سینے پہ چھوڑ دیا جائے، اسے کربلا کی گرم ریت پہ پھینک دیا جائے اور اسے تماچے اور تازیانے مارے جائے؟ کبھی اللہ اکبر، بِأَيِّ ذَنبٍ، میرے بھائی کہہ رہے ہیں بی بی کا جرم کیا تھا؟ سوائے اس کے کہ وہ حسین کی بیٹی تھی، اور کیا جرم تھا؟ کوئی کرسی اقتدار لے کے جا رہی تھی؟ کوئی 4 سال کی بچی کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ وہ تو ہاتھ باندھ باندھ کے یہی کہہ رہے تھے نا، نہ مارو نہ مارو میرے بابا، نہ مارو میرے بابا۔ اور اتنی پریشان تھی کہ جب رخصت آخر کے نکل کے حسین چلے نا اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور ایک دفعہ گھوڑے کو کہا چل، 2 قدم چل کے گھوڑا رک گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ 2 قدم چل کے گھوڑا رک گیا۔ میرے مولا نے کہا گھوڑا میں سمجھتا ہوں تو تھک گیا، صبح سے اب تک تو نے میرا ساتھ دیا ہے، لاشیں اٹھانی ہے، اب حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے ایک دفعہ مجھے لے جا، پھر میں تجھ پر سواری نہیں کروں گا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ اس کے بعد میں تم پر سواری نہیں کروں گا۔ بس اتنا کہنا تھا حسین ابن علی کا۔ گھوڑے نے سر اٹھایا، میرے مولا کی طرف دیکھ کر اپنا سر
طرف اشارہ کیا، زبان بے زبانی سے کہا مولا میں تو جانا چاہتا ہوں مگر میری ٹانگوں کی طرف دیکھیے، اب جو میرے مولا نے دیکھا 4 سال کی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور لپٹتے رو رو کے کہہ رہی ہے گھوڑا میرے بابا کو اجر کو ملتا، اجر کو ملتا، گھوڑا تیرے بابا کو نہ ملتا۔ سنیں گے جملہ بی بی کیا کہہ رہی، گھوڑا میں جانتی ہوں صبح سے جو ملا ہے واپس نہیں آیا، ارے کافر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا پاس گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی اکبر گیا واپس نہیں آیا، گھوڑا میں بابا کے بغیر رہ نہیں سکتی، وہاں سکینہ انا للہ و انا